آج یہ بات واضح ہو گئی ہے جو پہلے سے ہی واضح تھی کہ پرویز الہی کے پاس پنجاب میں میجورٹی نہیں ہے۔ آپ ناک کو عدالت کے ذریعے پکڑیں، آپ ناک کو گورنر کے ہدایت کے مطابق پکڑیں، آپ ناک کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پکڑیں، یا آپ ناک کو پکڑیں خود انیشیٹو لیتے ہوئے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم پنجاب کو رول کر سکتے ہیں۔ جس طرف سے بھی آپ ناک کو پکڑیں گے آپ کو ناک میجورٹی سے چھوٹی ہی ملے گی۔ اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو نظام ہے اس کی بنیاد آئینی طور پر، قانونی طور پر ایک کھوکھلا پن ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس نمبرز پورے ہیں۔ اپوزیشن نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اس کے پاس نمبرز پورے ہیں، لیکن آئینی طور پر آپ کو ایک پروسیس کے ذریعے لیڈر آف دا ہاؤس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے تو اس کے بعد ایک دوبارہ سے الیکشن کا راؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر جس کے پاس بھی نمبرز کے اعتبار سے مقابلتاً میجورٹی ہے وہ چیف منسٹر بن سکتا ہے۔ یہ آئینی پروسیس معطل کرنے کا تمام اہتمام جو ہے پنجاب کے اندر اب آپ کو کولیپس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عدالت کے اندر جو آرگومنٹس کیے گئے ہیں اس سے واضح ہو گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں تھے میجورٹی کے زاویے سے۔ ان کی اپنی پارٹی کے اندر دراڑیں موجود ہیں تمام تر میڈیا ہائپ کے باوجود۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پنجاب کے اندر خود کو پرویز الہی کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے دھڑوں کی بات کی ایک پلیٹ فارم پہ، آپ کو 4 قسم کے دھڑے جو ہیں نظر آتے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں حکومت اتحادیوں سمیت فیس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پرویز الہی صاحب کو کسی صورت میں چیف منسٹر نہیں دیکھنا چاہتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو پرویز الہی کی جگہ خود کو چیف منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کسی صورت میں اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے۔ اور چوتھا وہ دھڑا ہے جو چاہتا ہے کہ موجودہ صورتحال سے اگر وہ مستفید طویل عرصے کے لیے ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ جتنا زیادہ پرویز الہی کو آپ کھینچ تان کے چیف منسٹر رکھیں اتنا ہی ہمارا فائدہ زیادہ ہے۔ کچھ منصوبے پاس کرنے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز لینے ہیں، بڑے پیمانے کی اسکیمیں جو ہیں ان کو انڈورس کروانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب کے اندر سے خبر یہ آ رہی ہے کہ بزدار دور کی جو فائلیں ہیں ان کو بھی آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے کہ بزدار دور کی فائلیں اگر اگلی انتظامیہ کے ہتھے چڑھ گئیں تو پھر شواہد کے ساتھ بہت سارے کرپشن کے ایلیگیشن ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو 4-5 دھڑے نظر آتے ہیں جو پنجاب کی بزکشی میں مصروف ہیں۔ وہ کھیل جس کے اندر ایک بھیڑ کو زمین پر گرا کر اور گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے سوار جو ہیں وہ اچھال کے پکڑتے ہیں اور آخر میں آ کے اس کی تکہ بوٹی کرتے ہیں، اس قسم کا کھیل پنجاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ بڑا سادہ طریقہ تھا۔ پرویز الہی صاحب کو اپنی میجورٹی ثابت کرنے کے لیے اگر گورنر کا حکم نہیں ماننا تھا تو ان کو عمران خان کے حکم کے مطابق میجورٹی ثابت کر دینی تھی۔ عمران خان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہرحال بڑا ایشو یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب پھر اسمبلی بھی تحلیل کرنی پڑتی تھی اگر ان کے پاس نمبر موجود ہوتے، جو کہ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور پرویز الہی صاحب کسی صورت اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن بہرحال جس طرح کہ میں STH میں پہلے بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ اس تمام تماشے کا کوئی نہ کوئی حتمی اینڈ تو ہونا تھا۔ آدھا پنجاب ہے، پاکستان کا سب سے اہم صوبہ ہے، آبادی کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، اسمبلی میں نمبرز کے اعتبار سے، اور یہاں کی جو لا اینڈ آرڈر یا معاشی صورتحال ہے وہ ملک بھر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تمام کی تمام انرجیز جو ہیں وہ پنجاب کے اس تماشے کو کھینچنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ ایک کام جو عمران خان نہیں کر پائے اس تمام تماشے کے اندر، وہ اسمبلیوں کی تحلیل حاصل نہیں کر پائے۔ پرویز الہی صاحب ایک کام جو محدود پیمانے پر کر پائے وہ یہ کہ گورنر کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اپنے آپ کو چند ہفتے مزید چیف منسٹر بنا کے رکھا۔ لیکن پرویز الہی صاحب کے تمام داؤ پیچ بھی اب آپ کو اختتام پذیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب کے اندر کیا ہوگا؟ 2 رستے بڑے واضح انداز سے موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ آئینی پروسیس کو چلنے دیں۔ اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو ہاؤس کے اندر سے پھر آپ اگلے سٹیپ کے اوپر جائیں، اور جس کے پاس سمپل میجورٹی موجود ہوگی وہ ہاؤس کا لیڈر منتخب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس طرف نہیں جانا پھر اسمبلی کو تحلیل کریں، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگائیں۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب آپ لگائیں گے تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر بھی بہت ساری انتظامی آپ کو پرابلمز نظر آئیں گی، لیکن آپ ان انتظامی پرابلمز مثلاً یہ کہ
کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر پنجاب میں موجود ہے اور باقی اسمبلیاں انٹیکٹ ہیں تو کس طریقے سے آپ ایک غیر جانبدار قسم کے انتخابات کی توقع کر سکتے ہیں؟ اگر مرکز کے اندر حکومت موجود ہے اور پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر لگا ہوا ہے تو آپ کس طریقے سے ان انتخابات کو چلا پائیں گے؟ کیونکہ آئینی قدغن نہیں ہے لیکن انتظامی چیلنجز موجود ہیں۔ بہرحال انتظامی چیلنجز کے پیش نظر آپ پاکستان کے آدھے حصے کو مفلوج نہیں کر سکتے۔ پرویز الہی صاحب کی منی سی پارٹی کی میجورٹی کے پیش نظر آپ آدھے پاکستان کو یرغمال نہیں بنوا سکتے۔ عمران خان صاحب کے ایمبیشن کے پیش نظر آپ آدھے پاکستان کو یرغمال نہیں بنا سکتے۔ تو بنیادی رستے دو ہی ہیں، یا تو آپ میجورٹی والے اصول کے تحت چلتے رہیں اور جو آئینی پروسیجر ہے اس کو آپ پورا کر دیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر اسمبلی کو تحلیل کرنا ہوگا اور اس کے بعد نئے انتخابات کی تیاری کرنی ہوگی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگانا ہوگا۔ اس کے جو انتظامی چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ تیسرا رستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہی کھلواڑ کیا پاکستان کے اندر تو پورے پاکستان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ پنجاب کی سیاست پاکستان کی سیاست کی ٹون کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ اگر یہاں پر ہم نے یہ کھیل تماشا بند نہیں کیا تو سارے پاکستان کے اندر جو کھیل تماشا شروع ہوگا وہ پھر نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہوگا۔ تو پنجاب کے پاس اور پنجاب کو چلانے والوں کے پاس، پنجاب کو مینج کرنے والوں کے پاس ایک موقع ہے، ایک کٹ آف پوائنٹ آ گیا ہے اس تمام ہنگامے کا جس نے اتنے عرصے سے اتنے بڑے پاکستان کے حصے کو مفلوج کیا ہوا تھا۔ اب اس کٹ آف پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں کوئی سٹیبلٹی لے کے آئیں۔ اگر یہ موقع بھی کھو دیا تو اس کے بعد نہ جانے پھر اور کس قسم کا تماشا لگے گا۔